ہو میرے کون سے الذین اشرفوا علی انفسہم جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک نیکی بھی نہیں کی۔ ڈرنا نہیں، تم بھی میرے ہی ہو، تم بھی میرے ہی ہو، نا امید نہ ہونا، تم توبہ کر لو سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے ہی کر دوں گا۔ جیسے میں کہتا ہوں بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، توبہ کر لو۔ ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل میں، اور اس کی نافرمانی پر لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا۔ وہ شہر بدر ہوا تو اسباب زندگی ختم ہو گئے۔ جب اسباب زندگی ختم ہوئے، بھوک پیاس نے ستایا، پھر موت آ گئی۔ موت پہ دائیں بائیں دیکھا، کوئی مددگار کوئی نظر نہ آیا۔ نا امید ہو گیا جب کہ اب تو موت ہی موت ہے، تو آسمان کی طرف نظر دوڑائی، پھر کہنے لگا اے وہ ذات جسے گناہوں سے نقصان نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور عذاب دینے سے جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جو نافرمانوں کی نافرمانی سے گھٹتا نہیں، فرمان برداروں کی اطاعت سے بڑھتا نہیں، جو عذاب دے کے زیادہ نہیں ہوتا، معاف کر کے گھٹتا نہیں۔ اے مولا اگر تو عذاب دینے سے گھٹے، معاف کرنے سے بڑھے، پھر میرا کوئی سوال نہیں، پر اے اللہ اگر تم معاف کرنا اور سزا دینے سے نہ گھٹتا ہو نہ بڑھتا ہو، میں تیرا بندہ ہوں، بے شک نافرمان ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا، تو نہ مجھے چھوڑ، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بیچ میں ایک بات سن، موت کے وقت کی توبہ قبول کوئی نہیں، جب موت جھٹکا دے دے تو توبہ قبول نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہ توبہ قبول نہیں۔ پر جس نے قانون بنایا وہی قانون اپنے قانون کو مؤخر کر دے تو کون پوچھے؟ یہ موت کی توبہ، وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، اس کو شہر میں اعلان کرو، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دو۔ لے بھائی سارا شہر بھاگا، آگے دیکھا تو وہی بدماش، ارے موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا، کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کہ تیرے بندے کچھ کہیں تو کچھ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دونوں ہی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہم بھی سچے، یہ ایسا ہی تھا جیسا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب اس پر موت کو میں نے نافذ کیا تو اس نے دائیں دیکھا، اس سے کوئی مدد نظر نہ آئی، پھر اس نے بائیں دیکھا، اس سے کوئی مدد نظر نہ آئی، تو پھر اس نے بے بس ہو کے مجھے پکارا۔ جب بچہ بے بسی سے ماں کو دیکھتا ہے ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں، اس نے مجھے بے بسی سے دیکھا۔ اللہ تو ماں سے پھر لامحدود درجے کی محبت رکھتا ہے، اس نے پھر مجھے دیکھا تو اے موسیٰ جس کو سب چھوڑ جائیں، میری غیرت کہاں گوارا کرتی تھی میں اسے چھوڑتا، میری ذات کی قسم اگر اس وقت نا وہ تو صرف اپنی بخشش مانگ بیٹھا، اگر وہ اس وقت پوری دنیا کے بارے میں مجھے کہتا یا اللہ سب کو معاف کر، میں اس کو تو خیر سب کو معاف کر دے۔ بھائیو توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ ہاں توبہ کی پختگی گھر بیٹھے نہیں ہوتی، لیکن گھر چھوڑو، اللہ کی راہوں میں نکلو، اللہ کی راہوں میں پھرو، زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو گھروں کو بھی چھوڑو، گھروں کو بھی چھوڑو۔ دیکھو مجھ سے جی میں نے آپ کی بہت کیسٹیں سنی، میں بڑی کیسٹیں سنتا ہوں، میں نے تو کچھ وقت بھی لگایا کہ جی دعا کرو۔ میں کہا دیوانے میں جو بیان کرنے والا ہوں، میری 32 برس گزر گئے گھر چھوڑ کر دھکے کھاتے ہوئے، تم خالی کیسٹیں سن کے خوش ہوتے جا رہے، تم یہ نہیں دیکھتے کہ بولنے والا خود کیا کر رہا ہے، خود کیسے گھر سے بے گھر ہو کے پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے۔ میں کوئی مقرر خطیب میرے پاس آ کے ہمیں تاریخ دو، ہم نے آپ کی تقریر کروانا، میں کہا مجھے معاف کرو، نہ میں مقرر ہوں نہ میں خطیب ہوں، اب بھائی ایک کام ہے جہاں جماعت جاتی میں وہاں بیان کرتا ہوں، میں کوئی ایسے تھوڑا ہی ہوں کوئی ڈائری میں تاریخیں دیتا ہوں میں فلاں جگہ ہوں گا فلاں جگہ ہوں گا، نہیں بھائی میں تو ایک محنت ہو رہی ہے، ایک کام ہو رہا، اس کام میں بھی ایک ادنا سا فرد ہوں، جہاں ساتھی جاتے ہیں جہاں مشورہ ہوتا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں، میں ایسے تھوڑا ہی پھر رہا ہوں۔ اور تم کیسے سنتے ہو تو نکلو بھی صحیح، مجھے نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں بولنے والا گھر چھوڑ کے دھکے کھاتے پھر رہا ہوں، تو تم خالی سن کے خوش ہو رہے ہو، تم بھی تو وہ کرو جس میں خود دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔
ہاں یہ راستہ ایسا ہی ہے، اللہ سے تعلق کے لیے مرغوبات کو چھوڑنا پڑتا ہے، مرغوبات چھوڑنی پڑتی ہیں، یہ مزاج شریعت ہے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت حسین کو تو جنت مل چکی ہے، پھر کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی نے کہہ دیا میرا حسن حسین جنت کے سردار ہیں، یہ حسن یہ حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، چل میرا بھائی چھٹی ہے۔ اتنے بڑے مقامات طے کروا کے دے دیے۔ ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازے پکار گیا۔ عمر میں نے جنت میں گھر دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت کا، میں سمجھا یہ میرا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر مجھے بتائے گا آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا تو رفیق ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ لوگ پس رہے ہیں دانے کی طرح چکی کے پاٹ میں، قربانیوں کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، معصوم بچہ اسماعیل، بوڑھا باپ ابراہیم، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ابراہیم، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی ہوگی، تقریباً 20-22 برس کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 60 برس دعا مانگی، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے۔ جب اللہ نے دے دیا تو پہلی قربانی یہ مانگی نظروں سے جدا کر دے، آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ کہاں؟ دوسرے شہر نہیں، کالے پہاڑوں میں جہاں زندگی بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا میرے مولا میں تیری رضا سے راضی ہوں، مکے میں چھوڑ کے آ گئے، تم واپس چلے جاؤ۔ جوان بیوی بوڑھی بیوی سے اللہ دیتا تو بوڑھی عورت کے تو جذبے ختم ہو جاتے ہیں، سارا سے بیٹا دیتا تو چلو وہ جنگل میں گزارا، یہ تو نوجوان دوشیزہ، اماں ہماری 20-22 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی ان کی، ساری جوانی پہاڑوں کے ساتھ گزروا دی۔ کیوں؟ ہاں اللہ کی طرف بڑھنے والی راہوں میں یہ گھاٹیاں اس راستے کا زیور ہیں، یہ اس کا گہنا ہے، یہ اسی کا کنگن ہے، یہ اسی کی چوڑیاں ہیں، یہ اسی کا جھومر ہے، یہ اسی کا یہ صحرا ہے، یہ اسی کے پھول ہیں۔ جسے اللہ تک کی طرف بڑھنا ہے اسے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہوگا۔ جدا کر دیا، جوان بیوی کو بٹھا دیا، بچے کو تڑپا دیا، رات کو بجلی چلی جائے بچے بے قرار، عورتیں بے قرار۔ یا اپنی اماں کو تو دیکھو، ہماری ماں ہے ہاجرہ، ساری امت کی ماں ہے، اپنی ماں کو تو دیکھو، ذرا 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، جہاں مکے کے کالے پہاڑ ہیں اور کالی رات ہے اور کالے پتھر ہیں اور کالا اندھیرا ہے، اور ایک تنہا ماں اپنے معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر چاند بھی جھک کے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ مائی کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی؟ ستارے حیران پریشان ہیں، مکے کے پہاڑ پگھل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس خاتون کو یہاں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ضرورت ہے، اللہ کی طرف جانے والی راہیں انہی گھاٹیوں میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ ہمیں گھر بیٹھ کے تقریریں کرتا، جب میرے لیے آسانی تھی، لوگوں کو تاریخیں دیتا جاتا، پھر گھر آ جاتا، پھر گھر آ جاتا۔ نہیں، اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے، یہ اللہ کے تعلق گھر بیٹھے ملنے کے سودے نہیں ہیں۔ 6 برس کی جدائیاں، ہائے اماں ہاجرہ پہ میں کبھی بہت مجھے رونا آتا ہے۔ ایک دفعہ میں صحیح میں دوڑ رہا تھا اور ایسے ان کی یاد میں آنسو گر رہے، واہ میرے مولا، یہاں تو نے ہماری ماں کو دوڑایا، بچہ تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے اور ماں سے دیکھا نہیں جا رہا اس کا مرنا۔ ان کا چلو دور ہو جاؤں، مرے تو میری آنکھوں کے سامنے تو نہ مرے۔ صفا پہ چڑھ گئی، اسے بھی پتا ہے کوئی کچھ نہیں ہے، ایسی طفل تسلیوں کے لیے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر نیچے اتری، بچہ اوجھل ہوا، پھر دوڑ لگائی، منہ ٹھیک ادھر تھا، دوڑ ادھر تھی، اور بد نظر آنے لگا، پھر دوڑ ختم کر دی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ۔ جب پھیپھڑے پھٹنے لگے، 7 چکر کے بعد کیا ہوا؟ پھیپھڑے پھٹنے لگے، نڈال ہو کے گر گئی کہ اب میں ادھر مر جاؤں وہ وہاں مر جائے۔ تو اللہ نے فوراً پانی کیوں نہ نکالا؟ یہ 7 چکر لگوائے، اسماعیل کی ایڑیاں رگڑوائیں، اس کو بلوایا، رلایا، اسے بھگایا، دونوں کو تڑپایا، پھر جا کے زمزم کا پانی نکالا۔ سوچو تو صحیح یہ کیا کہانی ہے؟ وہ جی گھر بیٹھے اللہ نہیں ملتا، تسی ایویں بستر چک کٹور پہن دے ہو، اللہ کا فضل ہے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بستر چک کٹور